اللہ کا فضل اور احسان ہے، رمضان المقدس کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المقدس کے مہینے کا مقدس آخری عشرہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب، اور اگر فرض ادا کرے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ درجوں تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ پورا ماہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، تلاوت، تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی اتنی زیادہ آپ محبت اور الفت اور دیوانہ وار اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ رات رات بھر جاگتے، دن کو بھی آپ عبادت کرتے تھے، اور یہ آپ کا پیغام تھا لوگوں کے لیے کہ لوگوں رمضان المبارک کے اس مہینے کی قدر کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ انسان سب سے بڑا نامراد ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں سنت موقدہ اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، تلاوتیں بھی کی جاتی ہیں۔ شب قدر جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن عظیم کے اندر پوری ایک سورت کو نازل فرمایا جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور بے شک ہم نے اس کو شب قدر کے اندر نازل کیا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ اگر اس رات کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کے صدقے بندے کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جانتے ہیں یہ 1000 مہینے کتنا بنتے ہیں؟ یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ پورا دن عبادت میں، پورا دن جہاد میں مشغول رہتا اور پوری رات عبادت کرتا تھا، یعنی پورا دن جہاد کرتا اور پوری رات عبادت کرتا۔ اس طرح اس نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے گزار دیے۔ اللہ، بتائیے اس کی عبادت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس نے پورے 1000 مہینے اپنی زندگی کے ایسے گزارے کہ ہر دن اس نے دن میں جہاد اور رات کو عبادت، دن میں جہاد رات کو عبادت۔ لیکن اللہ کا فضل اور احسان دیکھیے، اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو ایک ایسا تحفہ عطا کر دیا شب قدر کا کہ جو انسان اس رات کا بھی اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل کے اس شخص کی برابر اللہ پاک اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف فرمایا۔ آپ نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، اس کے بعد دوسرا عشرہ بھی آپ نے اعتکاف کیا۔ 2 عشرے مکمل ہو گئے تو اپنا سر باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک کے ان دونوں عشروں میں اعتکاف کیا تھا، میں شب قدر کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، مجھے یاد آیا پھر بھلا دی گئی، اور فرمایا پھر حکم ہوا کہ آخری عشرے میں تلاش کریں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے شب قدر کی صبح کو سجدہ کیا ہے گیلی مٹی کے اندر۔ حضور نے فرمایا میں نے گیلی مٹی میں سجدہ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، 21ویں رات، تو ہم نے دیکھا کہ اسی رات بارش ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی۔
جس سے مسجد کی جو زمین تھی، فرش تھا، وہ گیلا ہو گیا، اس کی مٹی گیلی ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جب آپ مسجد میں فجر کی نماز آپ نے ادا کی تو ہم نے دیکھا، فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گیلی مٹی حضور کی پیشانی پر لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اشارہ تھا جو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے شب قدر کو دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس رات جب میں نے سجدہ کیا تو گیلی مٹی میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کریں۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21، 23، 25، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ شب قدر یہ نہ سمجھا جائے، اکثر علماء نے فرمایا کہ 27 میں ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ 27 ہی کو رہتی ہے، جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے کہ 21 بھی وہ رات تھی، تو مطلب یہ ہوا کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، اور کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، اور کبھی 29 میں۔ ماشاءاللہ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ آخری عشرے میں جاگ کر، ہر رات وہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس لیے شب قدر ان سے نہیں چھوٹتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر 21 میں ہوگی تب بھی انہیں نصیب ہو جائے گی، اگر 23 میں ہوگی تب بھی انہیں ملے گی، 27 میں ہوگی تب بھی انہیں ملے گی۔ اس لیے بزرگان دین علماء فرماتے ہیں کہ طاق راتوں کا میں بالخصوص عبادت کا احترام کرنا چاہیے، اور خاص کر جو اعمال بتائے گئے، صلاۃ التسبیح آپ شب قدر میں پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح جس کی ترغیب حضور نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو دی تھی، اور فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اور شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شب قدر انسان کو دن میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی دن میں نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے اسے، اور اگر ایک ہفتے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایک مہینے میں ادا کر لے، اور اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو سال میں ایک بار تو پڑھ ہی لے، اور اگر کوئی سال میں بھی ادا نہیں کر سکتا تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو اسے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کی ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بے تحاشا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ اس کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام صلاۃ التسبیح رکھا گیا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بہتر ہے کہ پورا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ادا کریں گے، اور ہر رکعت میں 75 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں آپ کو ایک رکعت کا صرف بتاؤں کہ ہم نے نیت کی صلاۃ التسبیح کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح، اور رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے زوال کے بعد پڑھا جائے، یعنی دوپہر میں جب سورج ڈھل جاتا ہے، ظہر سے پہلے اس وقت پڑھ لی جائے، لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا۔ کتنی بار؟ 15 بار۔ 15 بار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ 10 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، آپ نے 3 بار یا 5 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع میں ہی یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ،
رکوع سے کھڑے ہو گئے اور پھر سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھنا ہے. پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی پھر تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے آپ کو. پھر سجدے سے پھر جب سر اٹھائیں گے اللہ اکبر تو اب یہ جلسہ ہے، بیٹھ گئے. اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے. اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کر پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں. پھر آپ دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. ایک رکعت مکمل ہو گئی. تو یہ 75 مرتبہ ہو گئی ایک رکعت میں. 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو 75 کو 4 سے ضرب دیں تو 300 بنتا ہے. یعنی اس نماز کے اندر یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی. اب جیسے یہ تو رکعت پوری ہوگی جی، دوسری رکعت میں بھی سجدہ کر کے آخر میں کھڑے ہو جی اللہ اکبر کہہ کے جی تو 15 بار پڑھا جائے گا. 15 مرتبہ پھر تسبیح کو پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے. اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے. یہ اس طرح سے یہ صلاۃ التسبیح آپ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں. ہمارے اعتکاف کرنے والے جو حضرات ہیں اللہ پاک ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. جس سے ہو سکے وہ اعتکاف اسے کرنا چاہیے، سنت موقدہ ہے. جی تو شب قدر کی بات چل رہی تھی. اعتکاف کرے جو اعتکاف میں رہنے والے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سب کو اس رات میں اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے. نوافل تو اب نوافل ہم شب قدر میں جو نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے طریقے متعدد لکھے گئے ہیں. میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو 4 رکعت نماز نفل شب قدر میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ ہر رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یا آپ ایک مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد صرف 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس طرح آپ 4 رکعت مکمل کر لیں. اور ایک طریقہ یہ بھی لکھا گیا کہ آپ 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کریں کہ آپ اس میں 50 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں یا 50 مرتبہ سورہ